بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، سورہ نجم آیت نمبر 39 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کرنا شرط ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کس مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال مقصد چاہے جو بھی ہو، اگر آپ کوشش کریں گے تو اپنے مقصد کو پا لیں گے، لیکن اگر آپ برے مقصد کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کے کامیاب ہو جانے کے باوجود آپ خدا کی بارگاہ میں ناکام ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد نیک ہے اور اگر آپ اس میں ظاہری طور پر کامیاب نہیں بھی ہو پاتے تو آپ خدا کی بارگاہ میں ضرور سرخرو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی لگن سچی ہے، آپ اپنے مقصد کے ساتھ پرخلوص ہیں، تو آپ ضرور اپنے مقصد کو پائیں گے اور اللہ کی مدد ضرور آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی داستان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک ایسے ناول کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اسی طرح کی کوشش، کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور مقصد کے تعین کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس بک کا نام ہے الکیمسٹ۔ یہ 1988 میں پبلش ہوئی۔ ان کو لکھا ہے اس بک کو پالو کوئلو نے، جو ایک برازیلین ناولسٹ ہیں۔ ان کے کریڈٹ پہ اور بھی کافی ساری بکس ہیں، جس میں اڈلٹری ہے، 11 منٹس ہیں، ویرونیکا ڈیسائیڈس ٹو ڈائی، اور بہت ساری بکس انہوں نے لکھی ہیں۔ اور یہ بک الکیمسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا 40 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب تک 150 ملین سے زائد ورلڈ وائڈ اس کی کاپی سولڈ ہو چکی ہیں، اینڈ اٹ از ون آف دا بیسٹ سیلر بک آف آل ٹائم۔ اگر ہم اس کو کہیں تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ ویورز، میرے پاس جو بک ہے الکیمسٹ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ دعا پبلیکیشنز نے اس کو پبلش کیا ہے، اور جو میں نے بک پڑھی بھی ہے، ایک اور ترجمہ جو اس کا ہوا ہے وہ عمر الغزالی نے کیا ہے، اور وہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو وہ مل سکتی ہے کہیں سے تو وہ آپ اس کو پڑھیے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ کو میں ضرور بتا دوں کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ جو ریجنل ٹیکسٹ ہے پالو کوئلو کا، جو انگلش میں لکھی گئی بک ہے، اس کو پڑھیے گا، کیونکہ جو اصل جو مقصد ہے، جو روح ہے اس چیز کی، وہ آپ کو، اور مقصد جو ہے وہ تبھی آپ سمجھ سکیں گے اس تحریر کو جب آپ ریئل تحریر کو پڑھیں گے۔ کیونکہ جب ایک چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس میں جو اس کا ایک جو ریجنیلٹی ہے نا، وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ جو انگریزی کی جو بک ہے اس کو پڑھیں تو آپ زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ ادروائز آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ والی بک بھی اردو کاپی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر عمر الغزالی کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو مل جائے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا بیسٹ فار یو۔ تو ویورز، یہ کہانی ہے ایک چرواہے کی جس کا نام سینتیاگو ہے۔ اندلس کا رہنے والا ہے، جس کو سیاحت کا بہت زیادہ شوق ہے، اور یہی سیاحت کا شوق لیے سینتیاگو اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کے پاس کافی ساری بھیڑیں ہیں جن کو دیکھ کر وہ اکثر ان کا اپنے ساتھ موازنہ کرتا ہے کہ ان کا اور اس میں اور بھیڑوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کا مقصد کوئی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے۔ اسی مقصد کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ وہ ایک اسپین میں سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو ایک بہت پرانے چرچ میں سے اس کے سامنے اس کا گزر ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے رات یہیں پہ گزاری جائے۔ اس چرچ میں اب کوئی نہیں آتا، اس میں ایک انجیر کا بہت پرانا درخت ہے، تو وہ رات وہیں بتاتا ہے، اور اس رات وہ خواب دیکھتا ہے کہ اہرام مصر میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو اس کو بلا رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو وہ یہ خواب لے کر ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والی ایک عورت کے پاس جاتا ہے۔ وہ ایک شرط پر اس کو خواب کی تعبیر بتانے میں رضامند ہوتی ہے کہ تم مجھے اس خزانے کا 10واں حصہ دو گے تو میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گی۔ وہ اس چیز کے اوپر لڑکا مان جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اس کو بتاتی ہے کہ وہاں پہ خزانہ ضرور تم کو ملے گا، تم کو وہاں پہ جانا چاہیے، یہ خواب تمہاری سچی ہے، تم اپنے خواب کو فالو کرو اور اس کو پورا کرنے کے لیے پرعزم رہو۔ وہ لڑکا اس سے یہ وعدہ کر کے کہ میں اگر وہاں گیا تو میں تمہیں اس کا 10واں حصہ ضرور دوں گا، یہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن وہ اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا اس معاملے کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اتنا لمبا سفر اور اہرام مصر جانا، صحرا سے گزرنا، یہ بہت مشکل اور کٹھن کام ہے، تو صرف ایک خواب کی بنیاد پر میں کیسے اتنی دور چلا جاؤں، اور اس کو وہ بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران وہ ایک جگہ پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کو باتوں میں اس کے ماضی کے متعلق اور اس کے حالات کے متعلق اس کو بتانا شروع کرتا ہے۔
یہ بات سنتیاگو کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن ہوتی ہے کہ ایک شخص جو میرے پاس بیٹھے ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا ہے اور میرے بارے میں سارے حالات مجھے بتا رہا ہے، اس سے جب اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے، وہ بوڑھا شخص، کہ میرا نام ملکی زیڈیک ہے اور میں سلم کا بادشاہ ہوں، اور میں ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آتا ہوں، خدا مجھے بھیجتا ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے جو اپنی جستجو میں لگے ہوتے ہیں، جو اپنی منزل کی جستجو میں ہوتے ہیں، اس کی تگ و دو میں ہوتے ہیں، تو خدا مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجتا ہے۔ ملکی زیڈیک ویورز میں آپ کو بتا دوں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ کرسچینٹی میں بھی ہے، ہیبرو میں بھی ہے، بائبل میں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ یہ ان کو کافی جگہ پر انکارنیشن آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے، ان کو گاڈ بھی کہا جاتا ہے، کنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے انہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی لوگ اپنے منزل میں کی جستجو میں ہوتے ہیں یا نا امید ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہ آ کے ان کو امید دیتے ہیں، خدا کی طرف سے ان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا کنسیپٹ ایک حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے اسلام میں بھی ہے کہ حضرت صوفیزم میں، مسٹسزم میں، اسپریچولیٹی میں ان کا بہت بڑا ایک مقام ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے اسلام میں بھی، اور یہی رول ملکی زیڈیک پلے کرتے ہیں کرسچینٹی اور بائبل میں، ان کے نام سے ماخوذ ہیں کافی چیزیں۔ تو وہ جو ملکی زیڈیک ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں آگے کا راستہ بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے اپنے بھیڑوں کا جو اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ چرواہا ہے تو اس کے پاس جو ریوڑ ہے اس کا 10واں حصہ اگر تم مجھے دو تو میں تمہیں آگے کا راستہ بتا سکتا ہوں۔ تو سنتیاگو اس بات پہ ایگری ہو جاتا ہے اور اس کو 10 بھیڑیں دے دیتا ہے۔ 10 بھیڑیں دینے کے بعد وہ اس کو کچھ نشانیاں بتاتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، تمہیں نشانیوں کو فالو کرنا ہے اور تم اپنی منزل پر ضرور پہنچو گے۔ اور وہ وہاں پہ ایک بیس لائن جو ٹیگ لائن ہے اس ناول کی، وہ اس کو بتاتا ہے کہ جب تم کسی بھی کام کا مصمم ارادہ کر لو تو ساری زندگی اور ساری دنیا جو ہے وہ اس تگ و دو میں، کائنات جو ہے وہ ساری اس تگ و دو میں لگ جاتی ہے کہ تم وہ چیز حاصل کر لو۔ تو اس لیے نشانیوں کو پہچانو، خدا تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہاں پہ جب وہ شخص سے وہ پوچھتا ہے سنتیاگو کہ تم نے مجھے بہت بڑی بات تو نہیں بتائی، لیکن تم نے مجھ سے بھیڑوں کا 10% لے لیا ہے، تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ جو میں نے تم سے بھیڑوں کا ایک 10واں حصہ لیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے لیا ہے کہ تمہاری سمت درست کی جائے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سوچنے کی ہے کہ جب تک آپ کسی بھی چیز کے لیے اپنے مقصد کے لیے قربانی نہیں دیتے، آپ اپنے مقصد کے لیے پرخلوص نہیں ہو سکتے ویورز۔ تو یہاں پہ وہ ایک سبق دیتا ہے کہ اگر تو اپنے مقصد کے لیے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پرخلوص ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اور اس کو کہتا ہے کہ تم سفر کرو، احرام مصر کا سفر کرو۔ لہٰذا وہ شخص سنتیاگو اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اپنے بھیڑوں کو بیچ کر وہ اپنا پیسے لے کر اس سفر کا آغاز کرتا ہے۔ افریقہ میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر اس کی ساری جمع پونجی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ چھیننے کے بعد جو وہاں پہ لوٹ جاتا ہے، جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کو وہاں پہ ایک کرسٹل فروش کی دکان پر کام کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور وہ وہاں پہ 1 سال کے لیے کام کرتا ہے۔ 1 سال کام کرنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنا ریوڑ لے سکے اور اپنی زندگی بسر کر سکے، کیونکہ اس دوران وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی عین اس وقت جب وہ اپنے پیسے اکٹھے کر کے 1 سال کی کمائی اکٹھی کر کے جانے لگتا ہے، تو وہاں پہ پھر اس کو کرسٹل فروش اس بات میں مدد کرتا ہے کہ تمہیں اپنا راستہ ضرور پورا کرنا چاہیے، اپنا سفر ضرور پورا کرنا چاہیے اور واپس نہیں جانا چاہیے۔ اور یہاں پہ وہ ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف چلتا ہے اور احرام مصر کا سفر شروع کرتا ہے، اور یہاں پہ وہ صحرا میں اپنا سفر شروع کرتا ہے قافلے کے ساتھ۔ یہاں پہ اس کو ایک کیمل ڈرائیور ملتا ہے جو اس کا اونٹ چلاتا ہے، وہ اس کو اپنی اس منزل میں پہنچانے کے لیے اس کو بہت مزید آگے مشورے دیتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ آج کے جذبے کی قدر بتاتا ہے، موجودہ لمحے کی قدر بتاتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ ماضی گزر چکا، مستقبل آنے والا ہے، لہٰذا جو پل تم جی رہے ہو اسی کو انجوائے کرو، اسی سے لطف اندوز ہو۔ تو اسی دوران صحرا سے گزرتے ہوئے، صحرا ایکچولی یہ بھی یہاں پہ ویوز ایک میٹافور ہے، ایک استعارہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی مقصد کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ مقصد حاصل کر لیتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو مختلف پریشانیوں سے، مختلف تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو وہ صحرا جو ہے یہ بھی ایک تکلیف کے طور پر، ایک استعارے کے طور پر لیا گیا ہے۔ جب وہ صحرا پار کرتا ہے تو آگے نخلستان میں ایک لڑکی سے اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے،
یہاں پر آ کے سنتیاگو ایک بار پھر اس کا ارادہ جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہاں پہ اس کی زندگی پوری ہو گئی اور اسے ابھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے اس لڑکی سے محبت ہے اور میں اسی سے شادی کر کے یہیں پہ رہوں گا۔ یہاں پہ فاطمہ پھر ایک بار پھر رول پلے کرتی ہے اس کو اپنی منزل کی طرف بھیجنے کے لیے، اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں اپنی منزل ضرور حاصل کرنی چاہیے، میں تمہارا انتظار کروں گی اور تم سیلف ڈسکوری کے پروسیس میں ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں سے واپس جاؤ اور اپنا سفر ختم کرو، تمہیں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ ویورز، وہ بھاری دل کے ساتھ وہاں سے بھی رخصت ہوتا ہے اور اس کی ملاقات ایک کیمیا گر سے ہوتی ہے، الکیمسٹ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ الکیمسٹ باقی راستے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اہرام مصر تک اور اس کو بتاتا ہے زندگی کی باقی جو راز ہیں، جو مسٹریز ہیں، اس کے بارے میں سنتیاگو کو بتاتا ہے تم کس طرح اپنی ڈسکوری، اپنے آپ کو کس طرح تم خود دریافت کر سکتے ہو۔ بہرحال جب وہ سنتیاگو جب پہنچتا ہے اہرام مصر میں اور جاتے اس کو اہرام مصر دیکھتے ہی اس کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں سے آنسو گرتے ہیں اس کو لگتا ہے شاید یہیں پہ خزانہ ہے، اور وہ وہاں پہ کھدائی شروع کر دیتا ہے خزانہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ابھی وہ کھدائی کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے کچھ ڈاکو لٹیرے وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس سے اس کا سارا جو بھی اس کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ وہ اسے پوچھتے ہیں تم اتنی دور کیوں آئے ہو؟ وہ ساری اپنی کہانی بتاتا ہے کہ میں یہاں پہ خزانے کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اتنے پاگل ہو کہ تم اسپین سے یہاں پہ اہرام مصر میں صرف ایک خواب کی بیس پہ آ گئے ہو۔ ان کا ایک سردار جاتے ہوئے اس کو ٹھوکر مارتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اگر تم خوابوں کی بات کرتے ہو تو سنو، میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ اسپین میں ایک بہت ہی پرانے چرچ میں ایک انجیر کے درخت کے نیچے ایک چرواہا سو رہا ہے اور اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، تو کیا میں اب وہاں پہ جا کر وہ خزانہ ڈھونڈنا شروع کر دوں؟ میں اتنا پاگل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات سننی ہوتی ہے کہ سنتیاگو کھڑا ہو جاتا ہے اور ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ خزانہ کہاں پہ ہے۔ ویورز، یہ وہ واپس جا کے اپنا خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔ ویورز، یہ ایک سمپل سی ایک سٹوری جیسے میں نے سنائی ہے تو یہ دیکھنے میں ایک سمپل سی سٹوری اور سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن یہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک ڈائلاگ، ایک ایک سنٹینس، اس کا جو سٹوری پلاٹ ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے، بہت ہی کمال لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس بک میں لیسنز کی بات کریں تو ہمیں بہت سارے لیسنز لرن کرنے کو ملتے ہیں۔ اب سٹارٹنگ میں دیکھیں، سنتیاگو کے سفر سے شروع ہونے سے لے کر ایک خواب کی تعبیر بتانے والی بڑھیا، دین ملکی زیڈیک، اس کے بعد کرسٹل فروش، اس کے بعد کیمل ڈرائیور، فاطمہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، الکیمسٹ، ایون جو لٹیرے ہیں جو اسے سب کچھ چھین کے لے جاتے ہیں اہرام مصر سے، وہ بھی، یہ سب لوگ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں اور سنتیاگو کو اپنی منزل کے قریب سے قریب ترین کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ کائنات کس طرح اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کو اپنے منزل پہ پہنچانے کے لیے۔ یہاں بھی بہت سارے سبق آپ کو اور بھی ملتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ویورز، آپ کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے راستے پہ سفر پہ جا رہے ہیں تو جو مایوسی ہے، وہ مایوسی جو ہے وہ راستے کا سب سے بڑا رازن ہوتی ہے۔ آپ نے آدھے راستے کا مسافر نہیں بننا ویورز۔ آپ نے اپنے مقصد میں دوسری ترجیحات نہیں لے کے آنی، اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ ٹائی اپ رکھنا ہے۔ آپ نے چیزوں کے ساتھ اپنے مقصد کو اٹیچ نہیں کرنا، کیونکہ چیزیں ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کی ڈیزائرز پر پورے نہیں اتر سکتے، آپ کی خواہشات پر پورے نہیں اترتے، آپ کو لوگ سم ٹائم ڈچ کر جاتے ہیں، تو آپ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے اپنے مقصد پہ فوکس رکھنا ہے ویورز۔ آپ نے حال میں جینا ہے، جو موجودہ لمحہ ہے اسی میں جینا ہے۔ اس میں ایک اور جو ایک کمپیریزن بتایا گیا ہے جانوروں کا اور انسانوں کا، اس میں ایک یہ چیز بھی بتائی گئی کہ جو واضح فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے پاس مقصد ہے، ویئرز جانوروں کے پاس، بھیڑوں کے پاس کھانے پینے کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور اس میں لاسٹ میں جو چیز ویورز ہے کہ آپ نے جب کسی انسان سے ملتے ہیں زندگی میں کبھی بھی، تو اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ تو اپنے مائنڈ کو اس طرح ٹیون کریں کہ آپ لوگوں سے کنسیو کریں،
آپ ان سے نالج کنسیو کریں. کچھ نہ کچھ کسی انسان کے پاس ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی. تو آپ سم ٹائم دینے والے بھی ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ لینے والے بھی ہوتے ہیں. تو آپ ساری زندگی میں جب لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا ہے. تو ویورز دیٹ واز دا ریویو آف ٹوڈیز ویڈیو. اور آج کی جو بک الکیمسٹ تھی, اور یہ مسٹ ریڈ بک ہے, اس کو لازمی پڑھیے گا, کیونکہ جس بک کا اتنا زیادہ چرچا ہو, اور اس میں سے میں نے آپ کو بتاؤں کہ اس بک میں جو میں نے پڑھی ہے, جو اس میں نا میں نے بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. آدھی سے زیادہ بک جو ہے وہ میں نے ہائی لائٹر سے بھری پڑھی ہے, کیونکہ ایک ایک سنٹینس جو ہے اور اسٹوری کا جو پلاٹ ہے وہ اتنا زبردست لکھا گیا ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں, اور آپ جب بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ایک بار فریش ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ اتنی زبردست چیز پڑھی. تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. ایک جگہ پہ ایک پروورب بتایا جاتا ہے کہ رات کے تاریک ترین لمحات جو ہیں وہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر مشکلات آئیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ صبح ہونے والی ہے, کیونکہ رات کے تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں. تو اس کو لازمی ریڈ کیجیے گا, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک بھی کر دیجیے گا, اور سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں, اور اس بک کو ضرور پڑھیں. اپنے کمنٹس, اپنے سجیشنز ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیے, اور ہیپی ریڈنگ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ حافظ.